قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کلال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے محلے میں، ملک میں مختلف لوگوں کی اموات کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ بعض وہ خوش نصیب اور سعادت مند انسان ہوتے ہیں کہ جب ان کو موت آتی ہے تو ان کی موت باقی لوگوں کے لیے قابل رشک موت بن جاتی ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کاش کہ میری موت بھی ایسی ہی آئے۔ کسی کو سجدے میں موت آ گئی، کسی کو رکوع میں موت آ گئی، کوئی قرآن پڑھتا ہوا اللہ کے پاس جا رہا ہے، کوئی جہاد فی سبیل اللہ میں اس کو موت آ رہی ہے، کوئی حج کے لیے گیا ہوا ہے تو دوران حج اس کو موت آ گئی۔ تو یہ آپ لوگ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی اموات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہوں گے۔ تو اگر کسی کو ایسی موت آئے تو اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ، یعنی اس کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہے، اس کو اچھی موت آئی ہے، ہمارے لیے قابل رشک ہے۔ اور کئی ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کی موت کو دیکھ کر، سن کر انسان توبہ توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی شراب پیتے ہوئے موت کا شکار ہو جاتا ہے، تو کوئی شباب و کباب کی محفل میں ناچتے گاتے ہوئے موت کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کسی گناہ کی حالت میں تو کوئی کسی گناہ کی حالت میں۔ تو اللہ رب العزت ایسا انسان جو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، اللہ اس کی موت کو اچھا کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کا باغی اور سرکش ہوتا ہے، فرما برداری نہیں کرتا، شیطان کا پجاری ہوتا ہے، بسا اوقات اللہ عبرت کا نشان بنا کر دوسروں کے لیے اس کو عبرت اس لیے بنا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ حسن خاتمہ یہ کوئی اتفاق والی بات نہیں ہے کہ اتفاقاً کسی کو اچھی موت آ جائے یا اتفاقاً کسی کو بری موت آ جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری انسان کی پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ موت کے موقع پر بسا اوقات لوگوں کے لیے واضح کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی موت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا یا پتہ ہی نہیں چلتا، بس موت آ گئی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی موت جو ہے یا تو قابل رشک بن جاتی ہے یا پھر نشان عبرت بن جاتی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ اس کو
نیک کاموں کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کو نیکی کے مواقع ملتے چلے جاتے ہیں، وہ نیکی کے اندر اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے، اس کو خود بخود ہی ایسے مواقع مل جاتے ہیں کہ وہ ان مواقع کے اندر نیکی کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے استعملہ، اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ اس کو مواقع فراہم کر کے زبردستی یا مجبور کر کے اس کو نیکی کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اردو میں کہتے ہیں جی فلاں بندے نے فلاں کو استعمال کر لیا، یعنی اس نے اس کو ایک خاص رستے پہ چلا دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ، یا رسول اللہ اللہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ موت، اللہ اس کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت کی یہ شفقت اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ نیکی جو ہے وہ انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اللہ توفیق دے تو ہی انسان نیکی کر سکتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، جتنے نیک اعمال ہیں یہ اس وقت انسان کرتا ہے جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو نیک آدمی کی موت اور برے آدمی کی موت، اس میں بڑا فرق ہے۔ نیک آدمی کی موت پر فرشتے خوشبوئیں لے کر آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے کہ جب نیک آدمی کو موت آتی ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے، نیک فرشتے جنت کے خوبصورت اور خوشبودار غلاف لے کر آ جاتے ہیں اور اس آدمی سے لے کر آسمان تک ایک لمبی لائن بنا لیتے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ ملک الموت بھی ساتھ ہوتا ہے، اور جب ملک الموت آتا ہے تو وہ اس نیک روح کو کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلی جا، واپس لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے۔ اور پھر اسے کہا جاتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے روح تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور وہ روح جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ روح ایسے نکل آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے، بڑی آسانی سے وہ روح نکل آتی ہے، اور پھر ملک الموت اس کو اس غلاف کے اندر لپیٹ لیتے ہیں جو وہ جنت سے لائے ہوتے ہیں، خوشبودار اور خوبصورت غلاف ہوتا ہے، اور پھر اس روح کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یہ فرشتے جنہوں نے لائن بنائی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر سلام علیکم سلام علیکم کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ شخص جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہے، سرکش ہے، جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہی نہیں ہے، وہ کبھی پاؤں میں بھاگ کر چھپ جاتی ہے، کبھی ہاتھ کے اندر، کبھی کسی عضو کے اندر، کبھی کسی عضو کے اندر، لیکن پھر اس کو فرشتے زبردستی اس کو کھینچتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے ایک سوتی کپڑے کو خاردار کانٹوں والی جھاڑی کے اوپر ڈال کر اس کو کھینچا جائے اور اس کے چیتھڑے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس روح کو اس انداز میں کھینچ کر لے لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے استقبال کے لیے اللہ کے فرشتے جہنم کے بدبودار چیتھڑوں والے گندے کپڑے لے کر آتے ہیں اور اس کو اس کے اندر لپیٹ کر جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ بات ہے حسن خاتمہ کی، تو جس کا خاتمہ اچھا ہو جائے یہ اس شخص کے لیے سعادت ہے، اس شخص کے لیے فضیلت ہے، جنت کی ایک بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ ایک قابل رشک موت ہوتی ہے کہ دیکھو جی فلاں بندے کو کتنی اچھی موت آ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں سجدے میں امام صاحب سجدے میں گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، وہیں پہ روح پرواز کر گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی پرسکون موت کہ وہ سجدے میں تھے
اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کو کوئی بے قراری نہیں ہوئی، موت آ چکی ہے، روح پرواز کر چکی ہے، وہ ویسے سجدے میں ہی کھڑے ہیں ابھی تک، بعد میں جا کر پھر گر گئے یا مقتدیوں نے پیچھے سے دیکھا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے قاری عبد المتین اصغر صاحب کی موت بھی آپ نے دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پر موجود ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے ان کو موت آ گئی، اور ایسی موت کہ ہمارے لیے قابل رشک ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کاش کہ ہمیں بھی ایسی ہی نیک موت آئے اور ہم بھی اللہ رب العزت کے ان مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حسن خاتمہ کی باقاعدہ فضیلت ہے کہ ایک شخص جس کی آخری کلام، آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، انسان کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، یہ انسان کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے والے لوگوں کے پاس جب تم دیکھو کہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، موت کا وقت آنے ہی والا ہے، تو اس کے پاس جو ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ، انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا قیامت والے دن اسی حالت میں اس کو زندہ کیا جائے گا، قیامت والے دن اسی حالت میں وہ اٹھے گا۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے فوت ہوا ہے تو قیامت والے دن وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے فوت ہوا ہے، قیامت والے دن تلاوت کرتے ہوئے اٹھے گا۔ مجاہدین جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہونے والے شہداء جب قیامت والے دن اٹھیں گے ان کے زخم تازہ ہوں گے، ان سے خون بہہ رہا ہوگا۔ اور یہ ہم نے اپنی موت کا خود دیکھنا ہے کہ ہمیں اچھی موت آئے یا بری موت آئے، یعنی ہر وقت اپنے ہر عمل کو، اپنی ہر نماز کو، اپنے ہر روزے کو، اپنے ہر دن اور ہر رات کو آخری سمجھ کر اگر انسان زندگی گزارے تو سمجھ لیں کہ آپ موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنے ہر دن کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ آج کے دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لوں۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ رات میری آخری رات ہے وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے وہ اس نماز کو بڑے خضوع خشوع کے ساتھ، بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جس شخص کو یہ ہر وقت فکر لاحق ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ میرا آخری دن ہے، یہ میری آخری رات ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کو جب مرضی موت آ جائے وہ کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہا ہوگا، وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہوگا، وہ چوری، ڈکیتی، زنا، رشوت، سود خوری، فراڈ، دھوکے سے بچ رہا ہوگا، کیونکہ اس کو جب یہ یقین ہے یا اس نے یہ تصور کر لیا ہے کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، آج شام کو مجھے موت آ جانی ہے، تو پھر وہ انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیاری رکھیں۔ موت کی تیاری کا یہی ایک طریقہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کر کرے، پھر اس کے اندر خلوص بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر توجہ بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے لیے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حسن خاتمہ جو ہے اس کی علامات کیا ہیں؟ بہت ساری علامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر یا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، انسان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ انسان کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے، اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے، اس کی نیک موت کی دلیل ہے۔
کسی کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ نیک لوگ، بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب ان کی موت آئی تو جو قریب تھے وہ بتانے لگے جی انہوں نے آخر میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر اسی طرح حسن خاتمہ یہ بھی ہے کہ روح کا آسانی سے نکل جانا. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آخری آیات پڑھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ نیک روح جو ہے اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. وہ مطمئن ہے، پریشان نہیں ہے، الجھی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنے اللہ پر یقین ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے، آج میرا اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا. اور ویسے بھی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک بندے کو جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کا اس کا وہ گھر کر دیتے ہیں، وہ محل اس کے سامنے کر دیتے ہیں جس میں اس نے جانا ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو بعد میں ان کے چہرے ایسے حشاش بشاش ہوتے ہیں جیسے وہ سوئے ہوئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. تو جب روح نکلتی ہے اور انسان کو موت آتی ہے تو انسان اپنا جنت کا گھر دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر اطمینان آ جاتا ہے، خوشی آ جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اسی حالت میں روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ مسکراہٹ، اس کے اثرات اس کے چہرے پر ثابت ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی حسن عمل اور حسن خاتمہ اس کی ایک دلیل ہے اور اس کی ایک علامت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کی موت چہرے پر، پیشانی پر تھوڑے سے پسینے سے ہو جاتی ہے. یعنی اگر پیشانی پر پسینہ آ جائے تو یہ بھی انسان کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آدمی کو اچھی موت عطا فرمائی ہے اور وہ جنتی روح ہے. اسی طرح حسن خاتمہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان نیک عمل کرتے ہوئے فوت ہو جائے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ جہاد فی سبیل اللہ میں ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اور یہ نیک عمل یہ انسان کو اس میں جس حالت میں آپ فوت ہوں گے کل قیامت والے دن اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا. اب انسان یہ سوچے نا کہ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو قیامت والے دن ساری کائنات کے سامنے وہ چور کھڑا ہوگا. ایک آدمی زنا کی حالت میں فوت ہو گیا، قیامت والے دن اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا. ایک آدمی شراب پیتے ہوئے مر گیا، قیامت والے دن اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا. یعنی جس حالت میں جس انسان کو موت آئی اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا اور اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. بہت سارے اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان موٹر سائیکلوں پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن کانوں کے اندر گانے لگے ہوتے ہیں، بری چیزیں لگی ہوتی ہیں، موت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اسی حالت میں جب اتار کر ہینڈ فری چیک کی جاتی ہے تو نعوذ باللہ وہاں پہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی آپ کو اپنی زندگی کا کیا پتا، راہ چلتے کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بغیر ایکسیڈنٹ کے بھی موت آ سکتی ہے. تو انسان کو چاہیے، نوجوانوں کو خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو، اپنی جلوتوں خلوتوں کو پاک کر لیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزاریں. جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جائیں، اور جس چیز کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ کل قیامت کو جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں ندامت اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ ہم سے اگر یہ پوچھ لیں کہ اے نوجوان میں نے تجھے خوبصورت جوانی عطا کی، تجھے صحت عطا کی، تجھے وقت عطا کیا، تجھے رزق عطا کیا، یہ جب میں نے ساری نعمتیں عطا کی تو بتا ان نعمتوں کو تو میری اطاعت پہ خرچ کرتا تھا یا شیطان کے کہنے پہ خرچ کرتا تھا؟ نعمتیں میری تھیں، جوانی بھی میں نے دی تھی، رزق بھی میں نے دیا تھا، عمر بھی میں نے دی تھی، فرصت بھی میں نے دی تھی، تو نے ان کو کہاں پہ خرچ کیا؟ یہ میں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ میری نافرمانی کے اندر، میری سرکشی کے اندر، بغاوت کے اندر، اپنی عیش و عشرت کے اندر، اپنی خواہش کی پرستش کے اندر،
آج ہم دین سے زیادہ اپنی خواہش کے پرستار ہیں، اپنی خواہش کی پوجا کرتے ہیں، نفس کی پوجا کرتے ہیں، دین پر بھی عمل صرف اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ہمیں پسند ہوتا ہے، یا پھر رسم و رواج کے مطابق ہم دین کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بہت ساری فیملیاں یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، الا ماشاء اللہ، کسی کی نیت پہ میں شک نہیں کر رہا، لیکن بظاہر عمل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جی فلاں کا بچہ جو ہے اس نے حفظ کیا ہے تو ہم بھی اپنے بچے کو جی حفظ کروائیں گے۔ یہ صرف ایک رسم کے طور پر، رواج کے طور پر، جی اس نے حفظ کر لیا، ہمارا بچہ نہیں حفظ کر سکتا، ہم بھی حفظ کروائیں گے، ہم بھی کہیں گے جی ہمارے بچے نے بھی حفظ کیا ہوا ہے۔ اور دین پر عمل اپنی مرضی کا ہے، جہاں پہ آسان کام ہے وہ کر لیں گے، اور جہاں پر مشکل کام ہے وہ کہیں گے جی نہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی غمی کے موقع پر، بہت سارے معاملات میں بہت سارے دیندار لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے ان کی ہی عورتیں بے پردہ پھر رہی ہوتی ہیں، کوئی پردہ نہیں کیا ہوتا۔ او بھائی کہاں ہے آپ کا دین؟ دین وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اپنی خواہش کا نام دین نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کوڑا کوڑا، تھو تھو، جو اچھا لگے وہ کر لیا اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیا۔ دین میں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح ایمان پر اطمینان اور موت سے خوش ہونا، جو مومن بنتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو اور موت سے خوش ہو کہ میں تو اپنے اللہ سے جا کر ملوں گا، میری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ انسان اپنے محبوب سے ملنے کی تڑپ میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، تو جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو جا کر ملوں، اور جس کو یہ امید ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دی ہے، وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ موت اس کے لیے کوئی خوفناک ڈراؤنی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ڈرتا وہ ہے جس نے گناہ کیے ہوں، جس نے لوگوں کے حق مارے ہوں، جس نے فراڈ کیے ہوں، دھوکہ بازیاں کی ہوں، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے، اللہ مجھ سے حساب نہ لے لیں، میں اللہ کے سامنے جواب کیا دوں گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارتیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی بشارتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حسن خاتمہ کی علامت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی زبان پر کسی شخص کے لیے خیر کے کلمات جاری ہو جائیں۔ کوئی بندہ فوت ہو، ہر بندہ کہے جی بہت اچھا انسان تھا، نیک آدمی تھا، روزے دار تھا، نمازی تھا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ تو یہ کسی کی زبان پر، لوگوں کی زبان پر کسی کے لیے اچھے کلمات جاری ہو جانا، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ کی گواہ ہو۔ تمہاری زبان کے اوپر کسی کے بارے میں اچھی بات کا جاری ہونا یہ ایک گواہی ہے، اور اسی گواہی کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، ایک میت کا تذکرہ کیا گیا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت اچھا آدمی تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس کے بارے میں بتایا گیا جی وہ اچھا نہیں تھا، برا آدمی تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا واجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے نبی نے جو واجبت لہ الجنہ اور واجبت لہ النار کہا، کیوں کہا؟ یہ لوگوں کی گواہیوں کی بنیاد پر کہا کہ اس بندے کو ہر کوئی اچھا کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا انسان تھا، اور اس بندے کو ہر کوئی برا کہہ رہا ہے۔ تو بھائی آپ کسی کے ساتھ برائی کریں گے، کسی کو تکلیف دیں گے تو آپ کو کوئی برا کہے گا، اور اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ہر آدمی آپ کو اچھا کہے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ میں یا تاریخ کی کتابوں میں
بہت سارے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جن میں کسی کی اچھی موت کا تذکرہ ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو ہی دیکھ لیں. جب آپ کی موت کا وقت آیا تو اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی کسی نبی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کو اختیار دیتے ہیں کہ کیا آپ موت کا پیالہ پینا چاہتے ہیں یا آپ دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اختیار دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، کہ اے اللہ مجھے بلند جو میرے رفیق ہیں جنت والے، یا اللہ مجھے ان کے پاس پہنچا دے. یعنی اب میں موت کو قبول کرتا ہوں، اب میں اس دنیا میں مزید نہیں رہنا چاہتا. تو یہ ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے، ایک مومن کی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے اللہ کے پاس چلا جائے، جس اللہ کی محبت کے تذکرے، کہ وہ تو 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس اللہ کی شفقت کے تذکرے، اللہ کی رحمت کے تذکرے اس نے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر پڑھے ہوتے ہیں. وہ اپنے اس رب کو، اپنے اس اللہ کو ملنے کی خواہش اور تڑپ کے اندر وہ چاہتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. تو عزیز دوستو، ہر انسان کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی موت کی تیاری رکھیں. دن ہو یا رات ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، تنہائی ہو یا مجلس ہو، ہم گھر میں ہوں، ہم اپنے کاروبار بزنس پہ ہوں، دکان پہ ہوں، ملازمت پہ ہوں، جہاں بھی انسان موجود ہو، اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر رہنی چاہیے. ہر وقت وہ یہ ذہن میں تصور کر کے رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں میرے ایک ایک عمل سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حسن خاتمہ، نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کر دیا. آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور نماز کے اندر گر پڑے، اتنے زیادہ زخم لگے، اور بعد میں انہی زخموں کی تاب نہ لا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی. لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، الصلاۃ الصلاۃ، کہ جب گرے تو کہنے لگے کہ نماز کو مکمل کر لو، نماز کو مکمل کر لو، مجھے بعد میں دیکھ لینا. تو یہ ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے اس کی موت اچھے عمل کے اندر، نماز کے اندر، تلاوت کے اندر، اسی طرح کسی نیکی کے عمل کے اندر اس کی موت جو ہے وہ واقع ہوتی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، خوارج نے جب حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ایک لمبا محاصرہ کیا، اور پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. جس طرح کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ اس وقت جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کے آخری صفحے کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ مصحف امام جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے استعمال میں تھا، آج بھی برٹش لائبریری کے اندر وہ موجود ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ان الفاظ کے اوپر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے نشان موجود ہیں، جو قیامت تک اس بات کی گواہی دیں گے کہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ناجائز قتل کیا گیا. آپ کے لیے تو شہادت تھی، آپ کے لیے تو عظمت تھی، لیکن جو قتل کرنے والے تھے انہوں نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا. تو آپ کی موت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ہوئی. اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کے اندر ابھی تک مسلمانوں کے پاس زیادہ طاقت نہیں تھی، تو حضرت خبیب کو کافروں نے پکڑ لیا اور ان کو سولی چڑھا دیا. جب ان کو سولی چڑھانے لگے تو ان سے پوچھا جی آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو دیکھیں ایک مومن بندہ جو ہے وہ اپنے آخری لمحات کو اور اپنی موت کو کیسے شاندار بناتا ہے، یا آخری لمحات میں کیسے اللہ کو یاد کرتا ہے. انہوں نے دنیا کی کوئی خواہش نہیں کی، کہا ضرونی اصلی رکعتین، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں 2 رکعتیں نماز پڑھ لوں. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی
اور اس کے بعد پھر درود پڑھتے پڑھتے سولی پر چڑھ گئے اور اسی حالت میں اپنی روح جو ہے اللہ کے حوالے کر دی، اللہ کے سپرد کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی، ساری زندگی جو ہے مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر گھری ہوئی تھی، اور کفار نے ان کے اوپر اتنے زیادہ ظلم و ستم کیے کہ عرب کی تپتی صحرا کی ریت کے اوپر ان کو ننگی پشت لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، گلے میں رسی ڈال کر نوجوانوں کو کہا جاتا کہ ان کو آپ کھینچیں، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنی زبان پر ایک ہی کلمہ ان کا جاری رہتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو عزیز دوستو، حسن خاتمہ یہ انسان کے لیے ایک سعادت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک، آپ کہہ لیں کہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو حسن خاتمہ کر دیں، اور پھر یہی حسن خاتمہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے، اور سوء خاتمہ جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ رب العزت کے غصے کا باعث ہے۔ اور اس سارے خطبے کا یا سارے دلائل کا جو نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حسن خاتمہ اتفاق سے نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اتفاق سے کسی نے، کوئی اللہ کا باغی تھا، سرکش تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، اور یکدم اس کو نیک موت آ جائے، یا ایک نیک آدمی جو ہے اس کو بری موت آ جائے۔ یہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری ہے، یا اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے اندر گزاری ہے۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ نچوڑ ہو جاتا ہے، خلاصہ، یا آپ کہہ لیں کہ جیسے امتحان ہوتا ہے، امتحان میں انسان پورا سال تیاری کرتا ہے اور اس کے بعد پھر پیپر دیتا ہے، پیپروں کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ چند سینکڑ کی بات ہوتی ہے، اس میں صرف اتنا ہی بتایا جاتا ہے جی فلاں فیل ہے، فلاں پاس ہے، بس۔ تو یہ ایک رزلٹ ہے آپ کی پوری زندگی کا۔ بسا اوقات ایک انسان ایسا بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ بظاہر تو وہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن اس کی موت بری ہو جاتی ہے، تو ضرور اس کی زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی جو آپ کے سامنے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ اس کے ایسے گناہ ہوں جو آپ نہ جانتے ہوں، اور بسا اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر کوئی بہت نیک نظر نہیں آتے لیکن ان کی موت بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ اپنے ایسے عمل کرتے ہیں جو دنیا سے چھپا کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کو نہیں پتا ہوتا، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن حسن خاتمہ یہ ایک نتیجہ ہے انسان کی پوری زندگی کا، ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے کہ یہ انسان کیسی زندگی گزارتا رہا۔ تو حسن خاتمہ کے لیے انسان کیا کوشش کر سکتا ہے؟ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ انسان سچا مومن بن جائے، اس کے ایمان کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور ایسے مومن بن جاؤ کہ نہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے، نہ رسم و رواج کی وجہ سے، نہ شہرت اور ریاکاری کی وجہ سے، نہ تصنع پن کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں بظاہر لوگوں کے سامنے بڑی باتیں کریں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یعنی شوق روائیں گے جی میں تو بڑا نیک ہوں، تہجد اس نے کبھی پڑھی نہیں ہوگی، کہیں گے جی اور اللہ بس توفیق دے دیتا ہے، یعنی تصنع ہو رہا ہوتا ہے صرف لوگوں کو اپنا جو ہے گرویدہ بنانے کے لیے یا لوگوں کو اپنا روب ڈالنے کے لیے۔ تو سچا مسلمان بننا ہے، سچا مومن بننا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے، اور اللہ آپ کے دل کی حالت کو بہتر جانتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ کتنا مومن ہے، دل سے آپ نے ایمان لانا ہے۔ تو سب سے پہلے خالص ایمان، اس کے بعد پھر توحید، اور اسی طرح تیسری چیز ہے نیک اعمال پر مداومت، ہمیشگی، کہ آپ نے جو بھی نیک اعمال شروع کیے ہیں ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھ لیں اور اگلے دن ایک بھی نہ پڑھیں، ایک دن تہجد بھی پڑھ لی ہے اور اگلے دن فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی۔ تو نیک اعمال کے اوپر مداومت، اسی طرح نماز کی حفاظت،
میں ان کی یہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کی دلیلیں موجود ہیں، آیات اور احادیث موجود ہیں، لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں صرف پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو نماز کی حفاظت جو ہے، اسی طرح اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا، ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، جتنے اللہ کے ذکر ہیں ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر کوئی نہ کوئی ذکر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اس طرح پانچویں چیز ہے توبہ اور گناہوں سے اجتناب۔ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، سابقہ گناہوں سے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کریں۔ اسی طرح اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اسی طرح مخلوق کی خدمت کریں، انسانیت کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کو گندا کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کی تذلیل نہ کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہوں، کسی کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں۔ اسی طرح صدق نیت سے اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو برے دوست ہوتے ہیں یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَنْ يُخَالِلْ، آپ دیکھیں آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو انسان کو شرابی بھی بنا دیتے ہیں، زانی بھی بنا دیتے ہیں، چور بھی بنا دیتے ہیں، ڈاکو بھی بنا دیتے ہیں اور اللہ کا نیک ولی بھی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح کی صحبت ہوگی اسی طرح کا آپ کے اوپر اثر ہوگا، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے کہ اچھا دوست تو ہے وہ جیسے خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے، آپ کو اس سے خوشبو ملے گی، اور برا دوست جیسے لوہار کی بھٹی ہے وہاں سے آپ کو دھواں ہی ملے گا، بری ہی آپ کو چیز ملے گی۔ تو اچھا دوست اور برا دوست کو ہمیشہ پہچان کر پرکھ کر جو ہے کسی شخص کو دوست بنائیں، ایسے شخص کو دوست بنائیں جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، جس کو دیکھ کر آپ کا رغبت نیکیوں کی طرف بڑھے، اور کوئی ایسا دوست نہ بنائے جو آپ کو اللہ کے گھر سے دور لے کے جا رہا ہو، جو شیطان کی طرف لے کے جا رہا ہو، جو گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہو، جو چوری زنا اور ڈکیتی کی طرف لے کے جا رہا ہو، جو آپ کو شراب اور اسی طرح زنا کی طرف لے کے جا رہا ہو۔ یہ جو لوگ عام طور پہ نشئی بنتے ہیں وہ کہاں سے ان کو نشہ لگتا ہے؟ وہ دوستوں سے ہی لگتا ہے۔ دوست پہلے ایک اس کو سگریٹ فری میں دے دیں گے اور اس کے بعد وہ بھی نشئی بن جائے گا۔ تو اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انسان پھر افسوس کا اظہار کرے گا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ تو اپنے دوستوں کا خیال کریں، اور پھر اپنے بچوں کے بارے میں دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں، اپنے بچوں کے دوستوں کو بھی پرکھیں، کہیں کوئی برا دوست تو ان کا دوست نہیں بن گیا۔ بچوں کو بھی بری دوستی سے بچائیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو برے دوستوں سے بچانا ہے۔ تو یہ اسی طرح کثرت دعا برائے حسن خاتمہ، یعنی حسن خاتمہ کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ مجھے نیک موت عطا فرما۔ اور یہ دعا بے شک آپ عربی میں کر لیں یا اسی طرح آپ جو ہے اردو میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، کہ اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کو کرنے کی اور برے کاموں کو چھوڑنے کی اور مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر آگے وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور یہ کہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس سے پہلے ہی، فتنے میں ڈلنے سے پہلے ہی فوت کر لینا۔
یعنی مجھے فتنے سے بچا لینا، اچھے وقت میں، نیکی کے وقت میں ہی مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس عمل کی محبت کا یا ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ تو اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہو، موت کی براہ راست دعا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دعا کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر آپ اللہ سے اس طرح دعا کریں کہ اے اللہ، اللہم توفنی ان کانت الوفات خیرا لی، اللہم احینی ان کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ان کانت الوفات خیرا لی۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اگر میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، یعنی میں نیک عمل مزید کر سکتا ہوں اور مجھے اور نیکی کی توفیق ملے گی تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرا فوت ہونا میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر میں زندہ رہا تو شاید فتنے میں نہ پڑ جاؤں، شاید میں گناہ نہ کر بیٹھوں، تو اگر میری وفات میرے لیے بہتر ہے تو مجھے فوت کر لے۔ تو اس انداز میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک موت عطا فرمائے، ہمارا حسن خاتمہ فرمائے، اللہ ہمیں نیک بننے کی، سچا اور کھرا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں سے کھوٹ اور منافقت اور دیگر جو برے اعمال ہیں اللہ ان کو ہم سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔